بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو ایک عظیم دعا ہے، بار بار کہہ رہا کہ آپ کوشش کرو، ٹرائی کرو، ایٹ لیسٹ دن میں ایک دفعہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. تو آپ کے بیک آف یور مائنڈ یہ رہے گا کہ مجھے زیارت امام حسین کو جانا ہے، زیارت امام حسین کو جانا ہے. ایک تڑپ رہنا، ایک کرب، ایک بے چینی رہنا کہ ہم حسین کی زیارت کریں. آپ جتنا مانگیں گے آپ کو 100% ملے گا. اس سے بڑا آنر اور اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی کہ اگر ہر سال ہم مولانا حسین کی زیارت کریں. اگر اف یو کین افورڈ آپ ضرور جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، بتاؤ بچوں کو کہ یہ مولانا حسین ہے. اور اس لیے کہ جب بچے آپ کے ساتھ رہتے، فیملی آپ کے ساتھ رہتی، ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے، وہ زیارت مقبول ہے. ماں اگر تمہارے ساتھ ہے، باپ تمہارے ساتھ ہے تو مقبول زیارت. ابھی چھوٹے معصوم بچے جائیں گے اور آپ بچے جا کے سلام کریں گے مولانا حسین کو، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا حسین ان بچوں کی زیارت سلام کی وجہ سے آپ کو، اس لیے کہ تم ذریعہ بن، تم کو وہ اسٹیٹس دیں گے، وہ حالات تمہارے صحیح کریں گے، تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی اگر بچے ساتھ رہیں. بہت اچھی بات. تو بیک آف یور مائنڈ ہمیشہ یہ رہنا. اور زیارت امام حسین ایک ایسی بلیسنگ ہے. دیکھیے میں بار بار بول رہا 4 دن سے کہ ہر امام کی زیارت بہت بڑی ہے، ہر امام کی زیارت بہت بڑی ہے. ہر امام کی زیارت لازم کرنا. جنت البقیع ہے، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے. غریب امام کی زیارت ہے اور پورے عراق کی زیارت ہے، سیریا کی زیارت. اللہ راستے کھل جائے، اللہ بی بی کے روزوں کی حفاظت فرما. تو بہرحال ہر معصوم کی زیارت بہت امپورٹنٹ ہے. میں صرف آپ کو ایک بات بولتا ہوں کہ اگر میرا مولانا حسین کے دور میں ہم رہتے تو کیا ہم زیارت کو نہیں جاتے؟ مولانا حسین سے ملاقات کرنے نہیں جاتے؟ کہ مولا علی علیہ السلام سے، مولانا حسن علیہ السلام سے، اللہ کے رسول سے ملنے نہیں جاتے؟ اگر آپ دور رہتے ایک تڑپ رہتی، ارے مولانا حسین سے ملنا ہے. اگر آپ دور ہیں تو آپ کو وہ تڑپ رہتی. تو وہ تڑپ یہاں رہنا. اب آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کوشش کرنا کہ زیارت کو جانا. کیوں؟ جب زیارت کو تم جاؤ گے نا تو تمہاری زندگی بدلتی، تمہارا ہر پریشانی دور ہوتی. کربلا مولا جانا، اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے اس سال 40 میں انشاءاللہ. تو بہرحال اچھا ایک بات اور روک کے بولتا ہوں، اگر 40 کی زیارت کرنا چاہتے ہو نا، اگر آپ ایفرٹ بھی نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو بھی سن رہا ہوں، تو اگر آپ نہیں جا سکتے، مطلب آپ حالات نہیں آپ کے جانے کے، اگر کوئی شخص زیارت 40 پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ 40 دن زیارت 40 پڑھوں گا، مولا آپ اپنی زیارت کو بلاؤ. آپ یقین کرو میری بات، جسٹ بلیو می. اگر کوئی اس نیت کے ساتھ زیارت 40 پڑھے 11 محرم سے کہ مولا 40 دن کے بعد آپ کا چہلم ہے 40 ہے اور میں آ کے آپ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں، مولا آپ مجھے بلاؤ. زیارت 40 پڑھنے کی یہ برکت، ون آف دی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ انسان زیارت امام حسین ہوتا ہے، فوراً زیارت امام حسین ہوتی ہے. اسباب بنیں گے، کہیں سے بھی اسباب بنیں گے، اس لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب اللہ اسباب کو پیدا کرتا ہے. تو اللہ سے بڑا کون ہے اسباب کو پیدا کرنے والا؟ اور مولانا حسین اس کے مظہر ہے. تو آپ یہ کوشش کرو. تو بہرحال زیارت امام حسین از سو امپورٹنٹ ہماری اس لائف میں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر از سو امپورٹنٹ. کہ میں کل جو واقعہ میں نے چھوڑا اور اسی واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس بندے نے کیا کہا تھا کہ میں پہلی رات کو تم آ کے مجھے بتانا کہ کیا ہوا. وہ نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ وہ حساب دے رہا تھا. حساب کیا دے رہا تھا؟ وہ اپنے گھر میں سے وضو کر کے جا رہا تھا. اس کی کوئی اور باہر جا کے نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اور دوسری بات کوئی قبول نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ وہ غضبی گھر تھا. اپنی بہن کے حق کو نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے وہ غضبی ہو گیا تھا. بہن کا حق اس پہ تھا. اس میں جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ آپ کسی کے مال کو اگر تمہارے حصے میں ہے، تمہارے سر پہ ہے، تمہارے پاس ہے، تو تم واپس کر دو. اس لیے کہ وہ مال اگر تم واپس کرو گے تو پھر تمہارے گھر کی ہر چیز صحیح رہے گی. میں نے کل کئی مثالیں دی کہ کس طرح سے لوگ ہم مال کو کھا جاتے ہیں اور ہم دیتے نہیں. اسی طرح شہزادی کونین کا حق ادا کر کے کربلا مولا جانا. بس ایک بات اور بتا، کربلا مولا جب آپ جاتے ہیں، اگر آپ کا پیسہ پاک ہے، پلیز غور سے سنو، پیسہ پاک ہے تو بہت اچھی بات ہے. پاک نہیں ہے تو جو بھی اس میں خرچ ہو رہا، مثال کے طور پہ 1000 پاؤنڈ آپ کا خرچ ہو رہا، تو 1000 پاؤنڈ کے 200 پاؤنڈ نکال کے کربلا مولا جانا. اور پھر وہاں سے آپ جو کفن لاتے 5 پاؤنڈ کا لاتے یا 10 پاؤنڈ کا لاتے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں لاتا. 10 پاؤنڈس میں آپ کو کفن مل جاتا وہاں کی لوکل کرنسی میں. 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ کا بھی نہیں ملتا ہے تو اس کا خمس ادا کرو. کفن کا خمس لازم ہے، یاد رکھیے لازم ہے. اگر پاک پیسے سے لیا ہے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیسہ پاک نہیں ہے اور کفن لا رہے اور کفن کا تم نے خمس ادا نہیں کیا تو آپ پتہ نہیں وہ کفن کیا بن جائے گا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو کوشش یہ کرو 4 پاؤنڈ اس کا خمس بنے گا.
20 پاؤنڈ کا اگر کفن ہے تو صرف 4 پاؤنڈ اس کے خمس، آپ کو 4 پاؤنڈ دینا ہے، 2 سہم امام ہے، 2 سہم سادات ہے، دیٹس آل. لیکن جو چیز لوان سے لاؤ وہ اس کو ادا کر کے لاؤ. ایون مثال کے طور پہ کوئی تبرک لا رہے آپ، سجدگاہیں لا رہے، جانماز لا رہے، مصلی لا رہے، چھوٹی جانماز لا رہے تحفے کے لیے، وہ سارے کے ساری پاک پہچان کے ہونا، اس لیے کہ سامنے والے کو آپ دے رہے، وہ تو پڑھ رہا لیکن تکلیف آپ کو ہوگی. اب سنو، اس لیے کہ اس بندے، یہ نیک بندہ تھا نجف فیشن کا، نیک بندہ، لیکن اس نے اپنی بہن کے مال کو نہیں لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اس کو حساب دینا پڑا. 2 سال اس پہ عذاب تھا، تکلیف میں تھا. دوستوں میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، وی ڈونٹ نو کہ ہمارے مرحومین کس حالت میں. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ صحیح رہے. اسی لیے آپ دیکھو، آپ بولیں گے نہیں ہے سب ٹھیک رہے گا، بے شک ٹھیک رہے گا. ہمارے پاس دعا کیوں رکھی گئی؟ کیوں رکھا گیا کہ بار بار یہ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کیوں بولتے ہیں ہم بار بار یہ بات کیوں بولتے ہیں؟ قنوت میں ہم کو حکم ہے، رب بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتنا کلیئر آیت ہے قرآن مجید کی. اور ہم کو حکم ہے کہ اس طرح، اور روز جو آپ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتے اس میں 10 مرتبہ یہ پڑھتے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا مطلب اس کا؟ کہ پروردگار تو میرے والدین پر رحم کر اور مومنین اور مومنات پر رحم کر. کس چیز پہ رحم کر؟ ان کے حساب میں رحم کر. اب بات کلیئر ہوئی؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا ہوں. اسی لیے آپ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات کی مغفرت کی. ہم کو نہیں معلوم کس حالت میں. اب اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا وہ تو صرف کرم کرتا. میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ سوائے کرم کے اور کچھ نہیں کرتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا جبکہ ضرورت نہیں. ہم بے انتہا گناہ گار، ہم اس کے نافرمان. اسی لیے بار بار حکم کیوں ہے آپ کو؟ میں اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں. ہم کو حکم کیوں ہے کہ استغفار کرو؟ ہم کو حکم کیوں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو؟ واہ، آج دن بھر تو میں نے مثال کے طور پہ، ہم دن بھر مثال کے طور پہ کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے. ظاہری طور مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کوئی ایسی نافرمانی نہیں کی. فجر بھی پڑھا، ظہر سے بھی پڑھا، مغرب عشاء بھی پڑھا، اور اچھی بات کیا مومنین سے، اپنی وائف سے، سب سے اچھا رہا. تو میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو کیا آپ آج استغفار نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں. کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے جو ہم کو نہیں معلوم. اسی لیے مولا علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، میرا مولا دعا کمیل میں کیا بولتے ہیں؟ رب اغفر اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ میرے مولا کے جملے ہیں نا. آپ دعا کمیل ہر شب جمعہ پڑھتے ہو، اس میں میرا مولا بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر. اللہ ہوگا مجھے معاف کر دے، اللہ وہ گناہ معاف کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. کہ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو، جو نسلوں سے واقف ہو، جو قیامت تک کے حالات سے واقف ہو، جس کے سامنے پوری کائنات، پورے عالمین جس کے سامنے بنے. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مولا علی کو پتہ نہیں ہے؟ ہر چیز معلوم ہے. نفس خدا ہے، نفس رسول ہے، لیکن مولا دعا کیسے مانگ رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کیا مولا اپنے لیے بول رہے؟ اپنے لیے بول رہے؟ کبھی یہ تصور بھی نہیں کرنا. علی کے تعلق سے تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ مولا آپ نے معذرہ کوئی گناہ کیا. یہ بھی گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ ہے. علی اس بندے کا نام ہے. لیکن جب وہ جا رہے اللہ کے سامنے کہ مولا اپنے لیے بول رہے، مولا ہم کو یہ تعلیم دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ لیکن یہ کوشش کرو کہ یہ مت سوچو کہ آج میں نے کچھ نہیں کیا، I didn't do anything. نہیں کیا. ظاہری طور پہ تمہاری نگاہ میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن کتنے ایسے گناہ ہو گئے ہوں گے کہ جو سہون ہو گئے، جو مجھے علم ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بیوی سے آپ نے زور سے بات کر لی، کسی غریب کو آپ نے زور سے بات کیا، اس کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے ایک روٹین میں بات کیا لیکن اس کا دل دب گیا، تو کون آنسربل ہے؟ یہ وہ گناہ ہے. کوئی فقیر آیا آپ کے سامنے، آپ نے کہا یار جاؤ تم روز آتے ہو، میں روز دیتا ہوں لیکن آج نہیں، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. آفس میں کسی کو ڈانٹ دیا، گھر میں کسی کو ڈانٹ دیا. دیکھیے ڈانٹتا اسی کو ہے جو چھوٹا ہے، جو غریب ہے. پیسے والوں کو کوئی نہیں ڈانٹتا، ہمت بھی نہیں ہے پیسے والوں میں ڈانٹنے کی. اگر آپ چھوٹا ہے بندہ، مجبور ہے، ہیلپ لیس ہے، حاجت لے کر آپ کے پاس آیا، اسی کو آپ ڈانٹتے ہیں. اور یہ وہ گناہ ہے. میں نے ایک مثال دیا ایک دو کی، 1000 ایسے گناہ ہیں جو مجھ سے ہو رہے اور مجھے پتا بھی نہیں. یہ وہ گناہ ہے کہ آپ کو حساب دینا ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تم کو حساب دینا ہے. اس کے لیے شفاعت الحسین اور زیارت الحسین ہے.